بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم لما فرغ المصنف عن بیان موجبی وحکمہ، امر کے موجب اور اس کے حکم کے بیان سے جب مصنف فارغ ہو گئے، اراد ان یبین انہ هل یحتمل التکرار او لا، ارادہ کیا کہ بیان کرے کیا وہ تکرار کا احتمال رکھتا ہے یا نہیں رکھتا۔ امر کے اندر تکرار نہیں ہے ایک بات، دوسری ہے کہ امر کے اندر تکرار کا احتمال بھی نہیں ہے، نہ تکرار کا تقاضا ہے نہ تکرار کا احتمال ہے، یہ ہے احناف کا دعویٰ۔ مصنف اسی پر مضبوطی کے ساتھ جمے ہوئے، امر کے اندر نہ تکرار کا تقاضا ہے نہ تکرار کا احتمال ہے، یعنی اب تو تکرار نہیں ہے لیکن تکرار کا احتمال بھی ہو سکتا ہے، اس احتمال کی تائید کسی اور وجہ سے ہوگی تو تکرار آ جائے گی، ایسی بات نہیں ہے، یہ مصنف کہتے ہیں۔ پھر مصنف فارغ ہو گئے موجب کے یعنی امر کے موجب کے بیان سے اور اس کے حکم سے، ارادہ کیا کہ بیان کرے کیا وہ تکرار کا احتمال رکھتا ہے یا نہیں۔ وقال ولا تقضي تکرارا ولا يحتمله، اور نہ وہ تکرار کا تقاضا کرتا ہے اور نہ اس کا احتمال رکھتا ہے۔ کیا مطلب ہے؟ ای لا يقتضي الامر باعتبار الوجوب التکرار، یعنی امر تقاضا نہیں کرتا ہے وجوب کے اعتبار سے تکرار کا، امر تقاضا نہیں کرتا ہے وجوب کے اعتبار سے تکرار کا، دو باتوں میں الگ الگ ہے، تکرار ہونا ایک ہے، تکرار کا احتمال ہونا ایک ہے۔ بولیے کما ذهب الیہ قوم، جیسا کہ گئی ہے اس کی طرف ایک قوم، یعنی ایک قوم اس بات کی طرف گئی ہے کہ امر کے اندر تکرار ہوتی ہے، امر کے اندر تکرار ہوتی ہے۔ ایک مرتبہ آپ بولتے تو کرتے رہنا کرتے رہنا کرتے رہنا، اب میں پانی لاؤ شاہد صاحب کو تو انہوں پہلے گھنٹے میں آ کے دینا نا، میں جب جب آیا جب جب لاتے رہنا ہوں پانی، یہ مطلب ہے، سمجھ میں آ گیا؟ امر کے اندر تکرار ہوتی ہے، ایک قوم اس طرف گئی ہے، ولا يحتمل، اور اس کا احتمال بھی نہیں رکھتا ہے، اس نے کیا کہتے ہیں اس کا احتمال بھی نہیں رکھتا ہے۔ کما ذهب الیہ شافعی، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اس طرف گئے ہیں، اور کیا بولتے ہیں امر کے اندر تکرار کا تقاضا تو نہیں ہے، امر جب بولے تو ایک مرتبہ کر لو بات پوری ہو جاتی، لیکن اس کا احتمال ہے، کوئی ایسا ذریعہ یا کوئی ایسا جو ہے اشارہ، کوئی ایسا اشارہ یا کوئی ایسی وجہ کہ جس کے اندر جو ہے اگر تکرار کا امکان نظر آ رہا ہے تو اس پر عمل کر لیا جائے گا، اس پر عمل کر لیا جائے گا، اس کو بولتے ہیں تکرار کا احتمال ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی اب ہمارے مصنف کیا کہتے ہیں، اذا قیل مثلا صلوا کان معناه افعلوا الصلاة مرة، ہماری بات ہے، شافعی کی نہیں ہے، شافعی کی سمجھیں گے، یعنی جب کہا گیا ہے مثال کے طور پر صلو، نماز پڑھو، کیا ہے نماز پڑھو، تو اس کا مطلب ہے کان معناه، اس کا معنی ہے افعلوا الصلاة مرة، نماز کا فعل کرو ایک مرتبہ، نماز کا فعل کرو ایک مرتبہ، ولا يدل على التکرار عندنا اصلا، اور وہ تکرار پر بالکل دلالت نہیں کرتا ہمارے پاس، ٹھیک ہے۔ وذهب قوم الى ان موجبه التکرار، اور گئی ہے ایک قوم اس بات کی طرف کہ اس کا موجب تکرار ہے، اس کا موجب تکرار ہے، تو سلو کا مطلب کیا رہتا ہے ان کے پاس، بار بار نماز پڑھتے رہو، بار بار سمجھ میں آ گیا سب، ٹھیک ہے۔ لأنه لما نزل الامر بالحج قال اقرا بن حابس رضی اللہ تعالی عنہ العامنا هذا يا رسول الله ام لا، ام للابد، ام لا نہیں ام للابد، ففهم التکرار مع انه كان من اهل اللسان، تو وہ جو صاحب کہے ہیں کہ امر کے اندر تکرار ہوتی ہے، امر کے اندر تکرار ہوتی ہے کہ امر کا موجب تکرار ہے، ان کی دلیل ہے حضرت اقرا ابن حابس رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ سوال، لأنه اس لیے کہ جب نازل ہوا ہے حج کا حکم، لما نزل الامر بالحج، سمجھ میں آیا، جب نازل ہوا ہے حج کا امر، کیا ہے امر وہ، وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، حج کا لوگوں کو اعلان کر دو، تو اس وقت اقرا ابن حابس نے پوچھا العامنا هذا یا رسول اللہ ام للابد، کیا ہمارے اس سال کے لیے ہے اللہ کے رسول یا ہمیشہ کے لیے، کیا ہمارے اس سال کے لیے یا ہمیشہ کے لیے، ففهم التکرار، تو تکرار سمجھ میں آئی ہے، تکرار یا ایسا بولیں گے ففهم التکرار، ففهم پڑھیں گے، کیا ہے انہوں نے تکرار سمجھی، انہوں نے تکرار سمجھی، باوجود کہ وہ اہل لسان میں سے ہیں، باوجود کہ وہ اہل لسان میں سے ہیں، انہوں زبان والے ہیں، عربی جانتے ہیں، قرآن مجید کو اچھی طریقے سے سمجھتے ہیں، انہوں نے تکرار سمجھ کے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، تو بار بار حج کرنا پڑتا کیا، بار بار۔ ثم لما علم ان فيه حرجا عظیما اشکل علیہ، پھر جب انہوں نے جانا کہ اس میں ایک بڑا حرج ہے تو اس پر اشکال ہوا، اس پر یعنی ان پر اشکال ہوا کہ اس میں تو بہت بڑا حرج پیدا ہو جائے گا، ہر سال کرنا تو یہ بڑا دشوار ہے، فسأل، تو انہوں نے سوال کیا، انہوں نے سوال کیا، تو جو قوم یہ کہتی ہے کہ امر کے اندر تکرار ہے، امر کا موجب تکرار ہے، اس قوم کی یہ دلیل ہے اقرا ابن حابس کا سوال، کہ ان کے ذہن میں سوال پیدا ہی ہوا اس لیے کہ امر کے اندر تکرار ہے، ٹھیک ہے۔ وذهب الشافعی رحمہ اللہ،
اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ گئے ہیں اس بات کی طرف کہ ان محتمل ہوا تکرار، امر کا موجب تو تکرار نہیں ہے. آصف میاں آرام ہے، امر کا موجب نیند ہے، نیند. امر کا موجب تکرار ہے، تکرار تو نہیں ہے میاں، نہیں ہے، لیکن اس کا محتمل تکرار ہے، لیکن اس کا محتمل تکرار ہے. مگر یہ کہ الا ان محتمل التکرار، اس بات کی طرف گئے ہیں کہ اس کا محتمل تکرار ہے، یعنی امر کا احتمال تکرار کا رکھتا ہے. لأن اضرب، دلیل کیا ہے ان کی؟ اس لیے کہ اضرب، اس لیے کہ اضرب. اچھا امر کو پہلے سمجھو، امر آتا کہاں سے ہے؟ مضارع سے. مضارع آتا کہاں سے ہے؟ مصدر سے. سمجھ میں آ گیا نا صاحب؟ مصدر کے اندر کیا ہوتا ہے؟ المصدر خنثی لا یجمع ولا ینثی. مصدر کیا ہے؟ خنثی ہے، مطلب فرد ہے. مصدر کیا ہے؟ فرد ہے، اس کا مذکر مؤنث جمع وغیرہ نہیں لایا جاتا. سمجھ میں آ گیا؟ تو امر نکلا کہاں سے ہے؟ مصدر سے ہے. اور مصدر کے اندر چونکہ جمعیت نہیں ہوتی، تثنیہ بھی نہیں ہوتا، لہذا امر میں بھی نہیں ہوتا. اس لیے کہ اضرب مختصر من اطلب منک ضربا، اس لیے کہ اضرب مختصر ہے اطلب منک ضربا کا. اطلب منک ضربا، میں تجھ سے طلب کرتا ہوں مارنے کو. دیکھو ضربا مصدر ہے، کیا ہے؟ ضربا مصدر، مارنا. یہ وہ نکرۃ، اور ضربا کیا ہے یہاں پر؟ نکرہ ہے. والنکرۃ فی اثبات تخصص، اور یہ امام شافعی کی دلیل ہے. اور نکرہ اس بات میں خاص ہوتا ہے، تخص. نکرہ اس بات میں کیا ہوتا ہے؟ اچھا نکرہ تحت الاثبات، نکرہ تحت النفی پڑھے گئے تو یہ نکرہ تم لوگ نحو پڑھ کے بھول گئے. نکرہ تحت النفی میں جو ہر ایک کی نفی ہوتی ہے. نکرہ تحت النفی ما احد رجلا، کوئی آدمی نہیں ہے، کوئی نہیں ہے بولے ایسا. سمجھ میں آئے گا نا؟ اور نکرہ تحت الاثبات، نکرہ تحت الاثبات خاص ہوتا ہے. عندی رجل، عندی رجل، بتو میرے پاس ایک آدمی ہے، میرے پاس ایک آدمی. یہ ترجمہ کیا ہوتا ہے؟ ایک آدمی. نکرہ تحت الاثبات کیا ہوتا ہے؟ خاص ہوتا ہے، لیکن عموم کا احتمال رکھتا ہے. بولتے ہیں شافعی کیا بولتے ہیں؟ اور نکرہ اس بات میں خاص ہوتا ہے لیکن وہ عموم کا احتمال رکھتا ہے. لیکن وہ اگر فیضان میں بول دیے عندی رجل، میرے پاس ایک آدمی ہے، تو کیا مطلب ہوا؟ سمجھ میں یہ آتا ہے یہ آدمی ہے، لیکن انہوں نے نیت میں رکھے ہیں کہ یہاں ایک سے مراد ہے کئی، تو بھی امکان ہے، بولتے امکان ہے. تو نکرہ تحت الاثبات خاص ہے لیکن احتمال ہے عمومیت کا، اور نکرہ تحت النفی تو الگ ہے، وہ اس کو ذکر نہیں کرے گا. ٹھیک ہے. فیحمل علیہ بقرینۃ تقترن بها، تو محمول کیا جائے گا اس پر، یعنی اس کو محمول کیا جائے گا؟ امر کو محمول کیا جائے گا تکرار پر. بولیے ایسے قرینے سے جو اس کے ساتھ ملا ہوا ہو، ایسے قرینے سے. تو خلاصہ کیا ہوا؟ جب بھی امر مطلق آتا ہے تو اس کے معنی تو جو ہے ایک ہی ہے، لیکن اس میں ایک سے زیادہ کا احتمال ہے، تکرار کا احتمال. والفرق بين الموجب والمحتمل ان الموجب يثبت بلا دلیل بلا نیت والمحتمل يثبت بنیت. اور فرق موجب اور محتمل کے درمیان یہ ہے کہ موجب ثابت ہوتا ہے بغیر نیت کے، اور محتمل ثابت ہوتا ہے نیت کے ساتھ. جیسے ابھی میں بولا رجل بول کے اگر نیت کر لی 2 3 4 5 تو صحیح ہے، انہوں یہ مانتے ہیں. سمجھ میں آ گیا؟ تو امر کے اندر بھی کوئی بولا سلو، تو اس وقت تو نماز پڑھو، ایک مرتبہ پڑھو ہوتا. اگر کوئی بولا سلو، نیت کر لیا 10، تو اس وقت کیا ہوتے ہیں؟ 10 بار پڑھنا ضروری ہے. سمجھ میں آ گیا نا سب؟ ٹھیک ہے. وہ دلیل نہ سیاتی، ہماری دلیل آ رہی ہے، ہماری دلیل آگے آ رہی. کہاں آگے؟ وہ آگے دیں گے، انہوں آگے دیں گے. لئے ان صیغۃ الامر مختصر الملک، کہاں؟ صفحہ 31 پر آ رہی ہے. اس سے پہلے دوسری بات ہے، سواء کان معلقا بشرط او مخصوصا بوصف او لم یکن، برابر ہے کہ معلق بشرط ہو یا مخصوص بوصف ہو یا نہ ہو. یہ بھی کیا ہے بھائی؟ یہ بھی ہے امر کی وضاحت کرتے ہوئے مصنف یہ کہتے ہیں کہ امر کے اندر نہ تکرار کا تقاضا ہے نہ تکرار کا احتمال ہے، چاہے وہ معلق بالشرط ہو یا مخصوص بالوصف ہو. چاہے وہ مطلب یہ ہے کہ امر معلق بالشرط ہے تب بھی اس میں تکرار نہیں ہے، امر معلق بالوصف ہے تب بھی اس میں تکرار نہیں ہے، امر معلق بالشرط ہے تب بھی اس میں تکرار کا احتمال نہیں ہے، امر معلق بالوصف ہے مخصوص بالوصف ہے تب بھی اس میں تکرار کا احتمال نہیں ہے. یہ بولنا چاہتے ہیں کہ معلق بالشرط کیا بلا ہے، یعنی امر کے ساتھ شرط لگا دی گئی. مخصوص بالوصف کیا بلا ہے؟ امر کے ساتھ کسی وصف کو بیان کر دیا گیا، امر کے ساتھ. ٹھیک ہے. دیکھیں او لم یکن، چاہے نہ ہو، چاہے ایسا ہو چاہے نہ ہو. رد علی بعض اصحاب الشافعی رحمہ اللہ، یہ رد ہے اصحاب شافعی کے بعض لوگوں پر. یعنی
شوافے میں سے بعض حضرات نے یہ بات کہی ہے کہ امر کے اندر تکرار تو نہیں ہے، لیکن اگر وہ کسی شرط کے ساتھ مشروط ہو تو تکرار آ جاتی ہے، اگر وہ کسی وصف کے ساتھ متصف ہو تو تکرار آ جاتی ہے، ایسا بولے۔ فَإِنَّهُمْ ذَهَبُوا إِلَىٰ أَنَّهُ، وہ لوگ گئے اس بات کی طرف کہ اذا كان الامر معلق بشرط، جبکہ امر معلق بشرط ہو، جبکہ امر جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا قول ہے وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَطَّهَّرُوا، یہاں دیکھیں امر کے ساتھ کیا آیا ہے؟ شرط آئی ہے، وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَطَّهَّرُوا، فَطَّهَّرُوا امر ہے، وہ امر کس کے ساتھ آئی ہے؟ شرط کے ساتھ آئی ہے، آیا ہے نا امر شرط کے ساتھ۔ دیکھیں اور اگر تم ہو جنوبی فَطَّهَّرُوا، تو یہاں پر علماء تکرار کا احتمال نکالتے ہیں، جب بھی تم جنوبی ہو تو تب بھی پاکی حاصل کرو، ایسا ترجمہ کرتے ہیں۔ کیا ترجمہ کرتے ہیں؟ پاکی حاصل کرو، ایسا ترجمہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ او مخصوصاً بوصف، یا وصف کے ساتھ مخصوص ہو، یا جیسا کہ والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، دیکھو سارق اور سارقہ، چور اور چورنی، تو ان دونوں کے ہاتھ کاٹو بول کے، یہ سرقہ صفت ہے نا، صفت ہے، اب اس صفت کے ساتھ امر آیا ہے فاقطعوا ایدیہما بول کے، ان دونوں کے ہاتھ کاٹو، مطلب یہاں پہ بھی تکرار کے احتمال ہے، بولتے ہیں جب بھی چوری کرے اس وقت بھی کاٹتے رہو، ایک چوری میں پہلا ہاتھ کاٹ دو، دوسری چوری میں دوسرا کاٹ دو، تیسری چوری میں پیر کاٹ دو، چوتھی چوری میں اور پیر بھی کاٹ دو، اس کا کیا کرو؟ اس کا گلا دبا دو، ایسا نہیں یہ چار کی باتیں بولتے ہیں لوگ، کیا بولتے ہیں؟ چار کے بارے میں تو بولتے ہی ہیں، سمجھ میں آ گیا؟ ٹھیک ہے، یہ تکرر بتکرر الشرط، ارے بول رہے ہیں وہ، میں تھوڑی بول رہا ہوں، وہ مقرر ہوتا ہے شرط کے مقرر ہونے سے، وہ مقرر ہوتا ہے یعنی جرم الفتح میں، جرم الفتح میں مطلب جب بھی جنوبی ہوگا تب بھی پاکی حاصل کرنا ضروری ہوگا، سمجھ میں آ گیا؟ والوصف، اور وصف وہ مقرر ہوتا ہے وصف سے، فإن الغسل، نہیں سوری غسل ہے نا، ہاں فإن الغسل يتكرر بتكرر الجنابت، اس لیے کہ غسل مقرر ہوتا ہے جنابت کے مقرر ہونے سے، والقطع يتكرر بتكرر السرقہ، اور قطع مقرر ہوتا ہے سرقہ کے مقرر ہونے سے، کون بولتے ہیں؟ بعض اصحاب شواذ، بعض ہم کیا کہتے ہیں؟ وعندنا، ہم کہتے ہیں بالکل نہیں، ہم کیا کہتے ہیں؟ بالکل نہیں، امر کے اندر جو کوئی شرط لائے تو بھی امر کے اندر تکرار نہیں ہے، کوئی وصف لائے تو بھی امر کے اندر تکرار نہیں ہے۔ وَإِنَّ الْمُعَلَّقْ بِالشَّرْطِ وَغَيْرُهُ، ہمارے پاس معلق بالشرط ہے یا اس کے علاوہ ہے، وَكَذَا الْمَخْصُوص بِالْوَصْفِ وَغَيْرُهُ سَوَاءٌ، اور اسی طرح مخصوص بالوصف ہے یا اس کے علاوہ ہے، سواء فی انه لا يدل على التکرار ولا يحتمله، برابر اس بات میں کہ تکرار پر وہ دلالت نہیں کرتا اور نہ اس کا احتمال رکھتا ہے، تکرار پر وہ دلالت نہیں کرتا، لیکن ایک چیز ہے، لیکن ایک چیز ہے، امر چونکہ نکلا ہے مصدر سے، اور مصدر کے اندر فرد ہوتا ہے، فرد دو قسم سے ہو سکتے ہیں، ایک فرد حقیقی اور ایک فرد حکمی۔ فرد حقیقی کا مطلب ہوتا ہے ایک، فرد حقیقی کا مطلب ہوتا ہے ایک، اور فرد حکمی کا مطلب ہوتا ہے مجموعہ، فرد حکمی کا مطلب ہوتا ہے مجموعہ، جیسے رجل نکرہ ہے، جیسے رجل کیا ہے؟ نکرہ ہے، تو اس میں تو جب بھی بولا جائے گا ایک ہی ہو سکتا ہے، لیکن رجل بول کر کیا کہتے ہیں جن سے رجل بھی مراد لے سکتے ہیں، جن سے رجل، نوع رجل سمجھو، جن سے رجل نہیں بولیں گے، نوع رجل بھی مراد لے سکتے ہیں، تمام رجال، تمام رجل کیا لے سکتے ہیں؟ تمام رجل، آئی بات سمجھ میں؟ تو مصدر میں کیا ہوتا ہے؟ فرد ہوتا ہے، تو فرد کی دو قسمیں ہیں، یا تو فرد حقیقی ایک شخص، یا فرد حکمی کا مطلب مجموعہ، سمجھ میں آ گیا نا؟ تو امر کے اندر یہ ہو سکتا ہے، امر کے اندر یہ ہو سکتا ہے، لیکن جب بھی امر بولا جائے گا فرد حقیقی مراد ہوگا، فرد حکمی کا امکان رہے گا، یہ بولیں گے ہم، مگر تکرار نہیں ہوگی، 2 3 4 5 ایسا نہیں ہوں گے، آئی بات سمجھ میں؟ چنانچہ تعلق ہے، کیا ہے؟ تعلق ہے، اسی طرح جو ہے اگر کوئی آدمی امر کے ساتھ بول دیا طلق، اپنی بیوی کو بول دیا یا کسی کو بول دیا، مشتاق کو بول دیا کوئی طلق میری بیوی، تو طلاق دے دے میری بیوی کو، امر بولا نا، تو یہ طلاق دینے میں جب ان بولے گا بولنے والا جو ہے فرد حقیقی ہی، اگر بغیر نیت کے رہے تو فرد حقیقی مراد ہے، لیکن بولنے والا فرد حکمی مراد لے سکتا ہے، فرد حکمی مراد لے سکتا ہے، اور طلاق میں فرد حکمی کتنے ہیں؟ 3 ہی 6، تو انہیں اگر نیت کر لیا 3 طلاقیں دے سکتا ہے تو 3 طلاقیں دے سکتا، 3 طلاقیں دے سکتا، لیکن 2 نہیں دے سکتا، کیونکہ امر کے اندر جو ہے تکرار نہیں ہے، 2 بولے تو تکرار ہو جاتی، آئی بات سمجھ میں؟ تو اب سلو کا مطلب بھی آپ سمجھ میں لے سکتے ہیں، سلو کا مطلب زندگی بھر کی تمام نمازیں پڑھو، برخاست، کیا ہو گیا؟ زندگی بھر کی تمام نمازیں پڑھو، ہو گیا نا، ہو گیا بس، ٹھیک ہے۔
لکنہ یقع علی اقل جنسہ، لیکن وہ واقع ہوتا ہے اقل جنس پر، اس کے جنس کی عقل پر، ویحتمل کلہ، اور اس پر احتمال رکھتا ہے، کل جنس کا غیر استدراک بقول ولا يحتمل، استدراک مانے پلٹنا ہے اپنے قول ولا يحتمل سے، استدراک مانے سدھار کرنا ہے. استدراک کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک چیز بولتے بولتے اس سے ذرا سا ہٹ کر دوسری بات بیان کرنا، تدارک کرنا ہے، تدارک کرنا ہے اس بات سے. اس کے قول ولا يحتمل سے ہے، گویا کہ کہنے والے نے کہا کان قائلا یقول لما لم يحتمل الامر لما لم يحتمل الامر التکرار عندكم فكيف يصح عندكم نیت الثلاثی. کہنے والے نے گویا کہ کہا کہ جب امر کے اندر امر تکرار کا احتمال نہیں رکھتا ہے تمہارے پاس تو کیسے صحیح ہے تمہارے پاس تین کی نیت، فی قوله طلقی نفسکی، فی قوله طلقی نفسکی. طلقی نفسکی میں مشتاق میاں اپنی بیوی کو بول دی، ہماری شادی تو نہیں ہوئی نا، ہاں جن کی شادی نہیں ہوئی ان کو مثال دیتا ہوں میں، شادی اس والوں کی مثال نہیں دیتا، سمجھ میں آ گیا نا، اس واسطے میں اصول شاشی پڑھا رہا ہوں تو میں عقیل پیدا کی مثال نہیں دیتا، سمجھ گئے نا، دوسرے بچوں کو دینا پڑتا، سمجھ گئے. مثال کے اندر کیا ہوتا ہے؟ جھوٹ ہے، حقیقت سمجھ گئے نا، مثال کا مطلب یہ ہے. تو طلقی نفسکی کا مطلب کیا ہے؟ تو اپنے آپ کو طلاق دے لے. تو مشتاق میں اپنی بیوی کو بولتی ہے تو اپنے آپ کو طلاق دے لے. تو جب انہیں بولے ہیں تو اس وقت فرد حقیقی مراد ہے، تو انہیں طلاق دے لے سکتی ہے کتنی؟ ایک. لیکن بولنے والا اگر تین کی نیت کر لیا تو وہ بھی ممکن ہے، وہ بھی ممکن ہے، دو کی نیت نہیں کر سکتا کیونکہ امر کے اندر تکرار نہیں ہے. کوئی بات بولتے ہیں تو کیسے صحیح ہے تمہارے پاس تین کی نیت اس کے قول طلقی نفسکی میں؟ تو مصنف کہہ رہے ہیں فیقول ان الامر یقع علی اقل جنسہ، کہ بے شک امر واقع ہوتا ہے اپنے جنس کی عقل پر، وهو الفرد الحقیقی، اور وہ فرد حقیقی. توجہ کتاب، ہاں. ويحتمل كل الجنس، اور وہ احتمال رکھتا ہے کل جنس کا، وهو الفرد الحکمی، اور وہ فرد حکمی. تو کل جنس وہ تو فرد حکمی اور اقل جنس فرد حقیقی. ای الطلاقات الثلاث، یہاں پر تین طلاقیں ہیں. لا من حیث انه عدد، اور نہ اس حیثیت سے کہ وہ عدد ہے، نہ اس حیثیت سے کہ وہ عدد ہے، بل من حیث انه فرد، بلکہ اس حیثیت سے کہ وہ فرد ہے. تو عدد مراد نہیں ہے، فرد مراد ہے. ولا من حیث انه مدلولہ، اور نہ اس حیثیت سے کہ وہ اس کا مدلول ہے، یعنی امر کا موجب نہیں ہے، یہ امر اس پر دلالت نہیں کرتا ہے، بلکہ امر کس پر دلالت کرتا ہے؟ ایک پر دلالت کرتا ہے، کل جنس کا احتمال رکھتا ہے. بل من حیث انه منوی، بلکہ اس حیثیت سے کہ وہ اس کی نیت کی گئی ہے، منوی میں تو اس کی نیت کی. والیہ اشار بقوله تعالی، اور اسی کی طرف مصنف نے اشارہ کیا اپنے اس قول سے، حتی اذا قال لها، لها ہے وہ، حتی اذا قال اما دکھ رہا وہاں پہ، اما کی جگہ رہا بنا لو، کتابوں پہ غلطیاں رہتی کیونکہ کوئی بھی کتاب غلطیوں سے پاک نہیں ہے سوائے اللہ کی کتاب کے. بولیے بخاری شریف میں ہو سکتی ہے غلطیاں، اصح الکتب بعد کتاب اللہ تعالیٰ کہا گیا، سمجھ میں آ گیا نا. تو اس میں بھی غلطی کیا ہو سکتی ہے؟ اس بات کی غلطی ہو سکتی ہے کہ امام بخاری سے کچھ چک رہ گئی ہو، امام بخاری سے کچھ چک رہی ہو، کیونکہ مصنف لکھنے والا کون ہے؟ انسان ہے نا وہ، ہاں انسان ہے، اللہ کے رسول کا کلام جمع کیے ہوں، لکھنے والا تو انسان ہے، ٹھیک ہے نا. تو جب کہ کہا اپنی بیوی سے، لہا بولے تو اس سے، کس سے؟ دوسرے کی بیوی سے، اپنی بیوی سے. طلقی نفسکی، تو طلاق دے لے اپنے آپ کو. انہ یقع علی الواحد، تو واقع ہوتا ہے وہ ایک پر. الا ان ینوی الثلاثہ، مگر یہ کہ یہ نیت کرے تین کی، مگر یہ کہ کون؟ بولنے والا. لأن الواحد فرد حقیقی متیقن، اس لیے کہ ایک فرد حقیقی ہے، یقینی ہے، ایک والثلاث فرد حکمی محتمل، اور تین، ارے پڑھ میں آگے محتمل ہے، بولو میاں. ولا تعمل نیت الثنتین، ولا تعمل، اور عمل نہیں کی جائے گی دو کی نیت، مگر یہ کہ عورت باندھی ہو. الا ان تکون المرأة امتن، مگر یہ کہ عورت باندھی، کیونکہ وہاں پر فرد حکمی کیا ہے؟ دو چیز. باندھی کے اندر فرد حکمی کتنے ہیں؟ باندھی کو نعمتیں آدھی ہوتی ہیں، تو طلاق کے تین کی آدھی مطلب ڈیڑھ، ڈیڑھ تو کوئی چیز ہے نہیں، تو لہذا دو، ٹھیک ہے. ای لا تصح نیت الثنتین، یعنی صحیح نہیں ہے دو کی نیت. فی قولہ طلقی نفسکی، اس کے قول طلقی نفسکی میں، لأنہ عدد محض، اس لیے کہ وہ محض عدد ہے اور امر کے اندر عدد نہیں ہو سکتا. لیس بفرد حقیقی، وہ فرد حقیقی نہیں ہے، ولا حکمی، اور نہ حکمی ہے. ولیس مدلولا لللفظ ولا محتمل له، اور نہ لفظ کا مدلول ہے نہ اس کا احتمال ہے.
نہ لفظ کا الا اذا كانت تلك المرأة امة، مگر یہ کہ وہ عورت باندھی ہو. لأن الثنتين في حقها كالثلاثة في حق الحرة، اس لیے کہ دو باندھی کے حق میں ایسا ہی ہے جیسا کہ تین آزاد کے حق میں. فهو واحد حکمی كالثلاثة في حقها، تو لہذا وہ ایک حکمی ہے. ایک حکمی کا مطلب فرد حکمی، ایک حکمی کا مطلب کیا ہے؟ فرد حکمی ہے جیسا کہ اس کے حق میں تین ہے. واما اذا قال طلقي نفسك ثنتين، یہ دوسری بات. اگر کوئی آدمی مشتاق ہے اپنی بیوی کو بول رہا طلقي نفسك، اس کے ثنتين بھی بول رہا ساتھ میں، تو اس وقت دو عدد کا لفظ آیا نا، تو اس وقت سے اس دو عدد کی وجہ سے وہ دو طلاق لے سکتی ہے. یہ الگ ہے. اب یہاں امر کا قصہ نہیں ہے، امر کا قصہ تو ہوگا طلقي، لیکن ثنتين دو عدد کی صراحت کرنے کی وجہ سے وہ دو لے سکتی ہے ایسے. اور جب کہا طلقي نفسك، کس کو؟ کون؟ مشتاق، باندھی کو نہیں. جب کہا طلقي نفسك ثنتين فحينئذ انما تقع ثنتان لاجل انه بيان تغيير، اس وجہ سے کہ وہ بیان تغییر ہے. طلقی سے تو فرد حقیقی ثابت ہو رہا تھا، ثنتين سے کیا کر دیا؟ اس نے بدل دیا. اور بیان تغییر متصل اگر بول دیا تو صحیح ہے نہیں ہے؟ بیان تغییر لما قبلہ، اپنے ما قبل کے لیے. لا بیان تفسیر لہ، نہ کہ بیان تفسیر اس کا. لأن طلقی، اس لیے کہ طلقی جو ہے دو کا احتمال نہیں رکھتا، اس لیے کہ طلقی حتی یکون بیان لہ، کہ یہاں تک کہ وہ اس کا بیان ہو جائے. تو ثنتين بیان تغییر ہے، اور بیان تغییر کے لیے ضروری کیا ہے؟ متصل ہونا. یہ مرتبہ لامیہ، بیان تغییر کے لیے متصل ہونا ضروری ہے، بیان تبدیل کے لیے متصل ہونا ضروری نہیں ہے. لیکن وہ بیان تبدیل ہم نہیں کر سکتے، وہ صرف جو ہے نسخ ہوتا ہے، بندے کو اس کا اختیار نہیں. سمجھ میں آ گیا؟ بیان تفسیر بھی ہے، تغییر بھی ہے، تبدیل بھی ہے، اور کیا ہے؟ تقریر ہے. تقریر تو پہلے والا سے رہتا. تو یہ بیان تغییر، یہ بیان تقریر اور تفسیر نہیں ہے بلکہ بیان تغییر ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اب اس کے دلائل